بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسٹینڈ پوائنٹ ود ڈاکٹر قادر بلوچ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کر دیں. اس کو سننے کے بعد اگر پسند آئے اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹس کر دیں اور اپنے دوستوں باپ کو بھی شیئر کر دیں. ہمارے پچھلے کئی ویلاگ میں جب ہم ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے اوپر کرتے آ رہے ہیں، تقریباً ہر ہفتے کے بعد ہمارا ایک کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ یہ جنگ ایران جیت رہا ہے اب تک اور امریکہ ہار رہا ہے، اور یہ جنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور لمبی جنگ ایران کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن امریکہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو جنگ لمبی ہو رہی ہے امریکہ کی اکنامک کاسٹ صرف نہیں بڑھ رہی بلکہ آئے دن اس لمبی جنگ میں اگر گراؤنڈ فورسز انوالو ہونی شروع ہوئیں تو باڈی بیگز بھی بڑھ جائیں گے، جو شاید امریکہ کے اندر امریکن ایڈمنسٹریشن سسٹین نہ کر پائے اس پریشر کا. آلریڈی امریکن پریزیڈنٹ کی جو اپروول ریٹنگ ہے امریکہ کے کسی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ کی اپروول ریٹنگ سے نیچے چلی گئی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے. اس لیے ہم کہتے تھے کہ امریکہ کے پاس جو وائبل آپشن ہے کہ وہ ایز ارلی ایز پاسبل کہ وہ پیس ڈیل کرے اور یہاں سے نکلے، کیونکہ یہ جنگ میں وہ کنسالیڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اپنی گینز کو، اور اس کے پاس کوئی وائبل ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر الٹیمیٹ ریٹریٹ آنا ہے، جس طرح تائیوان میں ویتنام میں ہوا تھا یا کوریا میں ہوا تھا یا افغانستان میں آخری دنوں میں ہوا. جو آج کی خبر میں نے پڑھی ہے دیٹ انڈیکیٹس کہ باتیں کچھ سچ ہماری ہو رہی ہیں. حالانکہ اگر پچھلے 6-7 دن کے آپ ٹرمپ کے ٹویٹ دیکھیں تو انتہائی اگریسو ہوتے جا رہے تھے. کوئی 3-4 دن پہلے اس نے کہا کہ آخری 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم رہ گیا ہے ایران کے لیے، ایران کی بریجز اڑا دوں گا، پاور سٹرکچر جتنا بھی ہے اس کے کارخانے وہ تباہ کر دوں گا، اور ایران جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا اور اندھیروں میں چلا جائے گا ایرانی عوام. اس طرح کی، اور ایون وہ اپنی فرسٹریشن میں بڑی فلدی اور ابیوزو لینگویج بھی یوز کر رہا جو کسی پریزیڈنٹ کی شان کے مطابق نہیں ہوتی. ایون میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کسی بھی لیڈر کے شان نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرے جو اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ میں بیان کی ہے. میں اسے یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. سو دیٹ واز انڈیکیشن کہ امریکہ فلی طور پر تیار ہو رہا ہے، اس کا بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے، اس کی ایئر بورن فورسز بھی آ گئی ہیں، اس کا وہ جو ڈوم ڈے ایئر کرافٹ ہے وہ بھی آ گیا ہے، اس کے یعنی کہ اس کے B-52 بمبر جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو کچھ ہونے والا ہے. لوگ گھبرا رہے تھے. میں یہ ہمیشہ سمجھتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ پریشر ہے، یہ پریشر ٹیکٹس ہے تاکہ ایرانی گورنمنٹ جو ہے اس کو سائیکولوجیکل طور پر بریک کیا جا سکے، اس خوف میں کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ ابھی تک تو وہ جیتے ہوئے ہیں، سسٹین کر پائے ہیں. کیا وہ آنے والی جلغار کو پھر سسٹین عوام کر پائے گی؟ کیا ان کو یہ کاسٹ جو ہے یہ ایرانی گورنمنٹ، یہ ایرانی پبلک برداشت کر پائے گی؟ تو یہ وہ پریشر ٹیکٹس تھا. لیکن شاید ایرانی بھی سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس دوران کہیں بھی اپنی کسی کمزوری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس سے جواب بڑھ کے دیں گے. ہمارے پاس اس وقت سپر سانک اور ہائپر سانک میزل بھی ہیں، اور رپورٹیں ایسی بھی ہیں ان کے پاس بہت سارے ایسے میزل بھی جو نارتھ کوریا سے آئے ہیں، ایسے میزل بھی ہیں جو کہ شپ بریکر میزل ہیں جو چائنا سے یا رشیا سے آئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں دونوں ایران کے کیمپ سے اگر آؤٹ ہو رہی تھیں تو امریکن کیمپ میں تھلتھلی مچانے کے لیے کافی تھی. اس لیے وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کو شاید کاسٹ بڑھ نہ جائے ان کی. اس لیے پاکستان نے جو پیس ڈائلاگ کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا وہ بیڑا الحمدللہ وہ کنارے لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ نے، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت سٹرگل کی ہیں خطے کے ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، رشیا، چائنا، سب کو آن بورڈ رکھا ہے، اور ایک ایسی وائبل آپشن، پیس آپشن تیار کرنے میں
لگا ہوا ہے جو دونوں ممالک کو قابل قبول ہو، جو کسی کے لیے بھی توہین امیز اور ذلت امیز نہ ہو، جو کسی کے بھی مفادات جو ہے ان کو اگنور نہ کرے، بلکہ سٹیک ہولڈر جو خطے کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے بھی ایک پازیٹیو انڈیکیشن لے کر آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ نوبت آ رہی ہے جس کو ریوٹر نے آج پیس اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے لاسٹ نائٹ وائس جو ہیں امریکن وائس پریزیڈنٹ اس کے ساتھ، عباس عراقی کے ساتھ، جو فارن منسٹر ایران کے ہیں، پلس جو وکٹکوف ہیں جو امریکن انوائے ہیں مڈل ایسٹ میں، اس کے ساتھ نمبر آف ٹائم انٹریکشن کیا، ٹیلیفونک انٹریکشن، اور وہ ایک اعلامیے میں پہنچ گئے ہیں۔ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیس ٹاک میں امیڈیٹلی پیس ہونے جا رہا ہے، اور یہ 2-3 فیز میں ہوگا۔ پہلے فیز میں جو ہے وہ خطے میں سیز فائر ہوگا جو کہ 4 سے 6 ہفتے کا ہو سکتا ہے۔ اس سیز فائر کے دوران دونوں پارٹی ایک دوسرے پہ حملے بند کر دیں گی، اور اسرائیل کی طرف سے ضمانت جو ہے وہ امریکہ کے حوالے ہے کہ وہ انشور کرے گا کہ اسرائیل جو ہے کوئی شیطانی حرکت نہ کرے، کوئی پیس ڈیل کو سپیل کرنے کے لیے سپیلر کا رول ادا نہ کر پائے۔ ساتھ ہی اسی دوران ابن حرمت بھی کھول دی جائے گی تاکہ دنیا کے ممالک اپنے ایل ٹینکر اور اپنے جو ٹریڈ ہیں کنوائے ان کو پیسفل طریقے سے خطے سے گزار سکیں۔ ہو سکتا ہے اس ابن حرمت کو اسی دوران پاکستان یا پاکستان کے ساتھ پاکستان، ایجپٹ، ٹرکی، ان کے ملے جلے ایک جو سیکورٹی جو کنوائے ہو اس کے ذریعے سے اس کی پروٹیکشن کی جائے تاکہ پیسفل طریقے سے یہ گزر سکے، تاکہ کوئی پارٹی اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو پیس ڈیل ہونی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ ایران تاوان جنگ مانگتا ہے، ایران ہمیشہ کے لیے اینڈ آف وار مانگتا ہے کہ دوبارہ بار بار حملے نہیں ہوں، اور ڈیفینیٹلی یہ پیس تب بھی پیس ہوگا خطے میں، خطہ بھی یہی چاہے گا کہ یہ وار جو ہے اینڈ آف وار ہو، یہ پیس جو ہے اینڈ آف وارز ہو، آئندہ کبھی وار نہ ہو۔ کیونکہ پچھلے سال بھی 9 مہینے نہیں ہوئے امریکہ اسرائیل نے مل کر ایران سے جنگ لڑی، 12 روز جنگ، پھر اس کے بعد 8-9 مہینے بعد دوبارہ جنگ ہوگی، تو کوئی گارنٹی ہونی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی، اور یہ گارنٹی ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ پیس میڈیٹر ہے۔ پاکستان ان طاقتوں کے سامنے پیس گارنٹر کی نہیں دے گا، بلکہ اس گارنٹر کو تو سپر پاور جو گریٹر پاور ہیں وہ آئیں گی بیچ میں۔ اور میرے خیال میں جو ابھی ہمارے فارن منسٹر گئے تھے چائنا میں، وہاں پر چائنا نے اپنی خاموش جو ہے وہ کنسنٹ دے دی ہے کہ وہ پیس گارنٹر کے طور پر جو ڈیل ہوگی اس میں ایز اے گارنٹر سگنیٹری ہوں گے، کیونکہ چائنا کا ہی سب سے زیادہ اس خطے میں مفادات ہیں، سب سے زیادہ جو بائر ہے وہ بھی چائنا ہے۔ چائنا کا سی پیک ہے، BRI ہے، وہ بھی اس خطے سے گزر رہی ہے۔ چائنا کے جتنے اکنامک سٹیکس ہیں، وہ میڈل ایسٹ ہے، وہ سینٹرل ایشیا میں، اس کی انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب میں، UAE میں، ایران میں، وہ ساری تقاضا کرتی ہیں کہ یہاں پر پیس ہو۔ تو میرے خیال میں یہ طے ہو جائے گا کہ اینڈ آف وارز ہوگا۔ ہاں البتہ شاید ایران کو تاوان جنگ نہیں دیں گے، کیونکہ تاوان جنگ ایران کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک برے فیس کے ساتھ اپنی پبلک کے پاس جائے، شاید وہ اس کی ایڈمنسٹریشن اس کو برداشت نہ کر پائے۔ تو تاوان جنگ کے بجائے امریکہ کے جو ایسٹ فریز ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں، وہ ریلیز ہو جائے۔ نہ صرف وہ ریلیز ہو جائے بلکہ ایران کے اوپر پچھلے 40-45 سال سے جو سینکشن لگی ہوئی ہیں وہ سینکشن بھی اس سے ودڈرا کر دی جائیں، تاکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ایفیکٹو اور ایکٹیو وائبرنٹ قسم کا پلیئر بن کر دنیا کی اکانومی میں، دنیا کے پولیٹیکل افیئر میں، دنیا کے جو خطے کے جو مسائل ہیں ان میں اپنا رول ادا کر سکے۔ اور میرے خیال میں وہ سینکشن بھی ہونے جا رہی ہیں۔ شاید ایران وہ 400 کلو گرام انریچ یورینیم اپنے پاس نہ رہ پائے، اس کی اجازت نہ ملے، کیونکہ ایران نے خود ڈکلیئر کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم نیوکلیر بم بنائیں۔ اگر انہوں نے نیوکلیر بم نہیں بنانا تو پھر ان کو 400 کلو گرام انریچ یورینیم رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ امریکہ کی خواہش کے باوجود یہ 400 کلو گرام یورینیم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ اگر امریکہ کے حوالے کرتے ہیں تو امریکہ اس کو اپنی جیت کے طور پر بوسٹ کرے گا، دیکھو میں نے یہ حاصل کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ 400 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ
پاکستان، چائنا یا رشیا کے پاس چلی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی خطے میں ایک پرامن ریکنسٹرکشن فیز سٹارٹ ہوگا، جس میں وہ جو اکنامک انویسٹمنٹ خطے سے نکل گئی ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہیں تباہی کی وجہ سے، انفراسٹرکچر کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے، وہ شاید ریوائیو ہونے کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے۔ اور میں اسے سمجھتا ہوں اس ریوائیول کے عمل کے لیے خطے کے سارے ممالک کو ایک پیج پہ اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ آپس کی جو مختلف ان کے اختلافات ہیں ان کو بھلا کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک کامن جسے کہتے ہیں نا کنورجنس آف انٹرسٹ، وہ کنورجنس آف انٹرسٹ کیا ہے؟ پیس، اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی آف مڈل ایسٹ، جس میں ایک ایسی سٹرنج ہو جو پیس، سیکورٹی اور اسٹیبلٹی دے، اور اس کے اندر یہ خطے کے سارے ممالک بھی ہوں، اور سیکورٹی پرووائڈر کچھ اور بھی باہر کے ممالک ہوں جن پہ اس خطے کے میکسیمم ممالک کو کانفیڈنس ہو، جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں اس خطے کا جو کانفیڈنس ہے وہ ایجپٹ، ترکی اور پاکستان پہ کافی ہے۔ اور میں اس پیس ڈیل کے بعد یا پیس ٹاکس کے بعد جو الٹیمیٹ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد شاید ایک امرجنگ نیا سیکورٹی ارینجمنٹ دیکھ رہا ہوں اس خطے میں، جس پہ پھر کسی وقت بات ہوگی۔ تھینک یو۔